پاکستان آرمی کے عظیم اور بہادر نوجوانوں کے کارنامے آپ نے سنے ہوں گے، جنہوں نے اپنے ملک کی آہ و بقا کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور اپنے ملک پر آنچ بھی نہ آنے دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بھی وطن کے ایک ایسے ہی عظیم بیٹے کیپٹن جنید ایاز کے بارے میں ہے، جو سول لباس میں ملبوس دہشت گردوں کے علاقے کے اندر موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو دہشت گردوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہو کر بھی کیپٹن جنید ایاز نے کئی دہشت گردوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ناظرین، کیپٹن جنید ایاز نے 110 PM میں لانگ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد 2004 میں کمیشن حاصل کیا۔ اس کے بعد کیپٹن جنید ایاز نے SSG کمانڈوز گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2009 میں پاکستان کے شہر سوات کے اندر دہشت گردوں کا راج تھا۔ ناظرین، ان دہشت گردوں نے سوات میں ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ روزانہ بم دھماکے فائرنگ اور ان میں مرنے والے معصوم لوگ ایک معمول بن چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سوات کی مقامی فورسز بھی ان دہشت گردوں پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی تھیں۔ تب گورنمنٹ نے پاک آرمی کو سوات میں آپریشن کر کے امن و امان برقرار کرنے کے لیے آرڈرز جاری کیے۔ ناظرین، پاک آرمی کا سوات کے اندر آپریشن شروع ہو گیا۔ اس آپریشن میں کیپٹن جنید ایاز بھی موجود تھے، جو اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ کیپٹن جنید نے اس آپریشن میں اپنی بہادری کے کئی کارنامے دکھائے اور مولوی فضل اللہ کے گروپ کے کئی لیڈرز کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ناظرین، اسی دوران کیپٹن جنید ایاز کو ایک سیکرٹ مشن سونپا گیا اور اس مشن میں دہشت گردوں کے علاقے میں جا کر ان کے تمام خفیہ معلومات اکٹھا کرنا تھی۔ کیپٹن جنید ایاز نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس علاقے کی مکمل چھان بین شروع کی اور سول لباس میں رہ کر مولوی فضل اللہ کے گروپ کے کئی لوگوں کو قتل کیا۔ انہی دنوں سوات کے کچھ قبائلی علاقوں کی مداخلت سے طالبان اور پاک آرمی کے درمیان امن معاہدے طے پا گئے۔ ناظرین، سوات سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن مولوی فضل اللہ گروپ کے اب بھی کئی لوگ سوات کے اندر موجود تھے اور یہاں کے قبائلی علاقوں کے امن معاہدے کے تحت جنگ بھی بند ہو چکی تھی۔ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی کوئی فائر نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایک دن کیپٹن جنید ایاز اور ان کی ٹیم کے لوگ سول لباس میں ملبوس کچھ خریداری کی غرض سے بازار میں نکلے تو انہیں ایک طالبان کمانڈر نے گھیر لیا۔ پاک آرمی کے ان کمانڈوز نے امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی اور یہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کے جال میں پھنس گئے۔ ناظرین، ان دہشت گردوں نے کیپٹن جنید ایاز اور ان کے ساتھیوں پر انتہائی تشدد کیا اور ان کے راز جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ان دہشت گردوں نے پاک آرمی سے ان کمانڈوز کے بدلے اپنے 10 دہشت گرد ساتھی چھڑوانے کا مطالبہ کیا، لیکن ناظرین، پاک دھرتی کے ان غیور بیٹوں کو جب یہ علم ہوا کہ یہ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیپٹن جنید ایاز اور ان کے ساتھیوں نے ان دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے کا پلان بنایا۔ یہ چاروں کمانڈوز ایک روم میں ہی قید تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر بندی رسیاں کھولیں اور اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ جو ہی دہشت گرد دروازہ کھول کر اندر آئے، کیپٹن جنید ایاز اور ان کے ساتھیوں نے ان دہشت گردوں پر حملہ کر دیا اور تقریباً 10 دہشت گردوں کو وہی موت کی نیند سلا دیا۔ لیکن ناظرین، چھت پر موجود ایک دہشت گرد جو ان کمانڈوز کی اوڑ میں کھڑا تھا، اس نے فائرنگ کر دی اور چاروں کمانڈوز وہیں شہید ہو گئے۔ ان دہشت گردوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ان کمانڈوز کے گلے کاٹ دیے اور سر تن سے جدا کر دیے۔ ناظرین، کیپٹن جنید ایاز اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن کی خاطر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کی تاریخ پاکستان آرمی کے ایسے بہادر اور غیور جوانوں سے بھری پڑی ہے، اور ناظرین، وطن کے اس مٹی کی خاطر شہید ہونے والے جوانوں کا قرض یقیناً ہم کبھی نہیں اتار پائیں گے۔ پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔